تعلیم سے ہمیں جب فائدہ ہوگا جب تعلیم کا تعلق عمل سے ہوگا. یہ فضائل تو عمل کے لیے ہیں، یہ تعلیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم عمل کے وقت ان فضائل کو یاد رکھنے کے لیے ہے. اس کا خوب اہتمام ہو کہ فارغ اوقات سے بیٹھ کر قرآن کی ایک آیت یاد کر لو اور اب اس ایک آیت کو دہراتے رہو، اپنے ساتھی کو سناتے رہو. اتنا قرآن ہم یاد کر لیں اللہ کے راستے میں نکل کر کم سے کم، جس سے ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں. یہ جو کچھ ہم نقل حرکت کریں گے، اس میں جو کچھ سیکھیں گے، ہم پچھلے 4 مہینے میں جو کچھ لے کر آئیں گے اس کو ہمیں باقی رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے. اب جب ہم اللہ کے راستے سے واپس جانیں گے اور ایک عظیم یہ مجمع یہاں موجود ہے جو یہاں سے واپس جائے گا اپنے گھروں کو کہ جلسہ ہو گیا، دعا ہو گئی اور چھٹی ہو گئی. میرے دوست بزرگوں، یہ بات نہیں ہے. ماحول تبدیل کرنا ہے اور اس کو ہمارا مجمع اپنا مقصد بنا لے کہ ہمیں اس کام کو اپنا کام بنا کر کرنا ہے اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہمیں یومیہ محنت اور ہمیں 24 گھنٹے سوچنا ہے کہ امت ہدایت پر کیسے آئے. امت نے نبی والا کام چھوڑ کر اپنے اوپر اور سارے عالم کے انسانوں پر جو ظلم عظیم کیا ہے اس کی تلافی کیسے ہو اور امت اس اپنی ذمہ داری پر کیسے لوٹ آوے، اس کو ہمیں سوچنا ہے. اب یہ جماعتیں ہماری واپس آئیں، یہ جماعتیں واپس آئیں کام کر کے تو اپنے گھروں کو نہ جائیں، اپنی مسجدوں میں واپس ہوں اور جہاں کے علاقہ والوں نے واپسی کی جماعتوں کا جہاں جڑنا طے کیا ہو وہاں جائیں، اپنی کارگزاری سنائیں اور مسجد کے اس وقت کے تقاضے کو دیکھیں کہ ہماری مسجد کے ساتھ کیا تقاضا ہے، وہ تقاضا پورا کریں، وہ تقاضا پورا کریں ہم جو تقاضا ہماری مسجد کا ہے. جماعتیں ہماری واپس آ کر میرے دوست بزرگوں اگر گھروں کو چلی گئی تو پھر یہ ایسے ہی گھر والے بنے رہیں گے جیسے اب تک تھے. ہماری جماعتیں گھر میں نہ جائیں واپس کہ بس اڈے سے امیر صاحب میری تو بیوی بیمار تھی، امیر صاحب میرے تو بچہ بیمار تھا، جماعت کا تو وقت پورا ہو گیا، ابھی آپ نے 40 دن کہے تھے 42 دن ہو گئے، اب تو مجھے گھر جانے دو. جماعتیں مرکز آویں یا جماعتیں جن کا جہاں جو واپسی کا رخ بنا ہے وہ واپس وہاں آویں، اس مسجد میں آ کر اپنی کارگزاری سنا کر اور وہاں کا جو اس وقت کا تقاضا ہے، یہ ہمارے گشت کا وقت ہے، یہ تعلیم کا وقت ہے، یا مشورے کا وقت ہے، یا فکروں کے لیے جڑنے کا وقت ہے، یا 8 گھنٹے کم از کم 2.5 گھنٹے لگانے کا وقت ہے. یہ جو اس عمل کا وہ وقت ہے اس وقت اس عمل کو کر کے گھر جانے. یہ سنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے آتے تھے کان اذا قدم من سفر یبدأ بالمسجد، کہ آپ پہلے مسجد میں جاتے تھے اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے اور ساتھیوں کا حال احوال لے کر پھر آپ گھر کی طرف جاتے تھے. ہاں اس کی اجازت ہے کہ اپنے محلے میں جاؤ، مسجد میں پھیرو اور گھر پہ اطلاع کرا دو کہ ہم آ گئے، اس کی اجازت ہے. بلکہ سنت ہے یہ کہ جماعت کے باہر سے مسافر آ کر گھر پہ اطلاع کرا دے کہ میں آ گیا ہوں. اب میرے عزیز دوستو بزرگوں، اب ذرا دھیان سے سن لو جو اصل بات ہے آخری، کہ ہمارے ماحول میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ہمارا ایک ایک فرد مسجد والا نہیں بنے گا. جب تک ہمارا ایک ایک فرد مسجد والا نہیں بنے گا. ہماری محنت کا عنوان ہی مسجد ہے. تجارت، زراعت، ملازمت، سرمایہ داری کے نقشے یہ تو غیروں کے پاس بھی ہیں، ان کو تو نہیں بنایا تھا مسجد والا، ان کو تو نہیں بنایا تھا مسجد والا. مسجد والا تو ایمان والا بنا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ ایمان والا بنا مسجد کا آباد کرنے والا، ایمان والا بنا نماز کا قائم کرنے والا، ایمان والا بنا زکات ادا کرنے والا، ایمان والا بنا اللہ کے غیر سے نہ ڈرنے والا، ایمان والا بنا ہدایت والا. یہ آیت کا مطلب ہے. تو یہ مسجد کے 5 کام یاد رکھیو، 5 نمازوں کی طرح یاد کر لو انہیں. ایک مسلمان 5 نمازیں یاد کیے ہوئے ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اسی طرح 5 کام ہر مسجد کے ہیں. ان 5 کاموں کو 5 نمازوں کی طرح اگر اہم سمجھا جائے گا تو ان 5 کاموں سے کے ذریعے دین زندگیوں میں آئے گا
اور ماحول تبدیل ہوگا. صرف نماز، مسجد کا عمل صرف نماز نہیں ہے. نماز اعمال مسجد میں سے ایک عمل ہے. نماز اس میں کوئی شک نہیں سب سے اہم عمل ہے. ایمان والے کی، مسلمان کی پہچان ہے. کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے. من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین. جسے نماز کو قائم کیا اسے دین کو قائم کیا، جسے نماز کو چھوڑ دیا اسے دین کو ڈھا دیا. دین کا ڈھانے والا سب سے بڑا مجرم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بڑی اہم، لیکن نماز بنے گی کہاں سے اور نماز کا قیام کہاں سے ہوگا؟ میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو اعمال مسجد کرنے کے لیے بتائے جا رہے ہیں یہ کوئی تبلیغ والوں کو نہ الہام نہیں ہوئے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اعمال ہیں. یہ نہیں کہ کوئی اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اب تبلیغ یوں کرو اور اب یوں کرو اور اب یوں کرو. بالکل کام وہی، اصول وہی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں. یہ سارے اعمال مسجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اعمال ہیں. فضائل آج کی مسجد کا عمل ہے. قرآن کے حلقے آج کی مسجد کا عمل ہے. ذکر کے حلقے آج کی مسجد کا عمل ہے. ایمان کے حلقے آج کی مسجد کا عمل ہے. تعلیم کا حلقہ آج کی مسجد کا عمل ہے. آپ مسجد داخل ہوئے، ذکر کا حلقہ تعلیم کا حلقہ دونوں تھے. آپ تعلیم کے حلقہ میں بیٹھے، فرمایا کلاہما علی خیر، لیکن یہ فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. یہ آپ کی مسجد کے حلقے، یہ اس مسجد کے اندر آنے والی وحی اور اس مسجد میں آپ کے فرمان کو مسجد کی جماعت اپنے گھروں میں پہنچا رہی تھی. جس کا تعلق، جس شعبے کا تعلق مسجد سے نہیں ہوگا، خدا پاک کی قسم اس کی زندگی میں دین کے آنے کا مسجد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تاجروں کو، کاشتکاروں کو، زمینداروں کو، ملازموں کو، ہر لائن کے لوگوں کو مسجد میں فقیر بنا کے بلایا، جو ہے مسجد میں فقیر بنا کے جو ہے بلایا تھا. انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سارے کے سارے اللہ کی طرف محتاج ہو، اللہ کی طرف فقیر ہو. تم اللہ کی طرف آؤ اللہ کی ذات سے لینے کے لیے. جب مسجد کے اپنے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو مسجد خود فقیر بنے گی. یہ متولی کی محتاج، یہ اپنی دکانوں کی محتاج، یہ علاقے کے چندے کی محتاج کہ جی مسجد کا چندہ نہیں ہوا امام چلا گیا، مسجد کا چندہ نہ ہوا مسجد کی بجلی کی لائن کٹ گئی، مسجد کا چندہ نہ ہوا مسجد میں جھاڑو دینے والا کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں جھاڑو دینے کے لیے پیدل جایا کرتے تھے. جب امیر المومنین تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنانے کے لیے 13 سال محنت کی ہے. 13 سال تک کوئی مسجد نہیں اور 10 سال ایسی مسجد بنی کہ 10 سال میں ہر تقاضا پورا ہوا دین کا. تو یہ سارے کے سارے اعمال مسجد نبوی کے اعمال ہیں. جب تک ایک ایک مسجد 24 گھنٹے مسجد نبوی کے نقشے پر آباد نہیں ہوگی اور اس نہج پر نہیں پہنچے گی اس وقت تک زندگی میں دین نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. کہ وہ مدینہ والا معاشرہ، وہ مدینہ والا امن و امان، وہ مدینہ والی جو ہے عزتوں کی حفاظت، وہ مدینہ میں خون کی حفاظت، وہ مدینہ کے اندر جو ہے اخلاق کی بلندی، وہ معاملات کی صفائی، وہ تاجر کا اللہ کے جہان کے ساتھ تجارت کرنا، یہ تمام کا تمام اس پر تھا کہ مسجد اعمال سے مستقل آباد تھی. اب اس کے اثرات پڑ رہے تھے کہ مسجد کے آباد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا لیتے ہیں، استغفار کرنے والوں، رات کے رونے والوں سے عذاب ہٹا دیتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں سے عذاب ہٹا دیتے ہیں. یہ ساری پریشانیاں، یہ تو عذاب تو ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ زلزلہ آ جائے، یہ سیلاب آ جائے. میرے دوستوں بزرگوں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب فرماتا ہے کہ تاجر کیوں پریشان، زمیندار کیوں پریشان، ملازم کیوں اس کی راتوں کی نیند حرام. یہ ساری پریشانی اس لیے آ رہی ہیں کہ یہ مسجد والا نہیں بنا. اب یہ جو اعمال مسجد ہیں ان اعمال مسجد کو نماز کی طرح اہم سمجھو. تعلیم نماز کے اندر حسن لانے کے لیے، فضائل کے حلقے، قرآن کے حلقے نماز کی تکمیل کے لیے، مسائل کی تحقیق نماز کی تفریح کے لیے، گشتوں کا کرنا نماز کے قیام کے لیے. اب ہر مسجد میں جماعتیں بن جائیں. یہ 2.5 گھنٹے سے کام نہیں چلے گا. ہر مسجد میں صبح سے لے کے شام تک کم سے کم اس پر تو آ جاؤ کہ تم اپنی مسجد کو 12 گھنٹے اس طرح آباد کر لو. 24 گھنٹے کی آبادی پر بھی آنا ہے. ارے کم سے کم 12 گھنٹے سے مسجد آباد ہو جاوے
کہ یہ 10 بجے دکان کھولتا ہے، یہ طے کر لے کہ فجر سے 10 بجے تک میں محنت کروں گا، اور 10 سے لے کر اتنے 4 بجے تک فلاں محنت کرے گا، اور 4 سے لے کر رات کے 10 بجے تک فلاں محنت کرے گا۔ اس طرح اپنی ترتیب بنا لو اور ترتیب قائم کر لو کہ ایک مسجد کے اندر کم سے کم 10 12 15 ساتھی ایسے ہو جائیں کہ دو اندر محنت جو ہے 2-3 آدمی اندر استقبال میں، آنے والوں کو دعوت دینے میں، اور ایک آدمی آنے والوں کی تعلیم میں لگا رہے، اور باہر ان 4-5 آدمی 6 آدمی محنت کرتے رہیں، یہ لوگوں کو مسجد میں لاتے رہیں، یہ ان کو دین سکھلاتے رہیں۔ جب تک اس ترتیب پر نہیں آئیں گے اور مسجد 24 گھنٹے آباد نہیں ہوگی اعمال دعوت سے، اس وقت تک دنیا میں دین نہیں آئے گا، زندگیوں کے نقشے نہیں بدلیں گے اور زندگی کے رخ نہیں پلٹیں گے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ جو مسجد کی محنت بتلائی جا رہی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اس نے مسجد میں آ کے تہجد پڑھ لی اور اس نے مسجد میں آ کے تلاوت کر لی، یہ انفرادی کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام ہمیں کرنے ہیں، لیکن ہمیں اس کام کو جب کرنا ہوگا اس وقت میں جب ہم اپنے اوپر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ لیکن اگر سارے عالم کی ذمہ داری ہم پر ہے تو پھر ہمارے لیے لازم ہے یہ کہ ہم اپنا وقت امت کے لیے ان کو مسجد سے جوڑنے کے واسطے فارغ کریں۔ اب جو لوگ تعلیم کے حلقوں میں آویں، میں نے کل بھی تعلیم والے سے عرض کیا تھا کہ تعلیم کو تعلیم کے مزاج پر لاؤ، تعلیم کو تعلیم کے مزاج پر لاؤ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ نے تعلیم جس طرح دی ہے، جب تک وہ طرز تعلیم آپ نے جس طرح دعوت دی ہے، جب تک وہ طرز دعوت آپ نے جس طرح محنت کی ہے، جب تک اس طرح محنت نہیں کی جائے گی، اس وقت تک آپ والی محنت سے وہ ماحول قائم نہیں ہوگا جو ماحول آپ کے زمانے میں قائم ہو گیا۔ اب تعلیم میں میرے دوست بزرگوں اس کا اہتمام کرو کہ ایک ایک حدیث کو آپ حضرات جماعت میں نکل کے بھی جو جماعت میں جا رہے ہیں اور جتنا مجمع سن رہا ہے یہ سارے کا سارا طے کر لے کہ ہمیں کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ تعلیم ضرور کرنی ہے روزانہ۔ تعلیم تو پڑھانی ہے 1.5 گھنٹے تک۔ سر نے بار بار فرمایا ہوا ہے کہ تعلیم ہماری مسجدوں کی اپنے مقام پر روزانہ 1.5 گھنٹہ ہوگی۔ اب اس 1.5 گھنٹے کی تعلیم تک پہنچنے کے لیے ہمیں تعلیم والا بننا پڑے گا۔ کس طرح کہ ہم تعلیم مسجد میں کرائیں، ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے اس طرح کر رہا ہوں، ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھیں، اور ہر حدیث کے پڑھنے کے بعد مجمع کی طرف دیکھیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو متوجہ کریں، اس حدیث کا جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف تھوڑا سا متوجہ کر دیں، تقریر نہ کریں تعلیم میں، اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، حدیث کے الفاظ پڑھیں صرف کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، بس اس طرح پوری روایت پر ڈالیں آپ کے الفاظ میں۔ اس کے بعد حدیث پوری ہونے کے بعد مجمع کو اس کی طرف متوجہ کر دیں کہ دیکھو بھائی یہ فرمایا جا رہا ہے، پھر اس حدیث کو دوبارہ پڑھیں، پھر متوجہ کریں، پھر اس حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ بھائی کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سن رہے ہو نا کہ بھائی ایسے کرو گے نا انشاءاللہ؟ اگر سلوک کرنے سے ہوگا، سننے سے نہیں، صرف کہ تقریر ہو رہی ہے، تقریر نہیں کر رہا میں، یہ تو آپ سے مذاکرہ کر رہا۔ آپ ہمارے ساتھی ہیں، ہم تو آپ سے اپنے ساتھی سمجھ کے مذاکرہ کر رہے ہیں۔ ہر مسجد جماعت کا ساتھی ہمارا ساتھی ہے، ہم اس سے مذاکرہ کرنا ہے اپنی مسجد جماعت سے۔ تو یوں تعلیم کرے، اور جب تعلیم پوری ہو جائے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جسے اللہ توفیق دے رہا اس کو بڑھاتے رہے وقت کو۔ اب تعلیم کے ختم ہونے کے بعد یہ نہیں کہ بھائی کتاب ختم بند کی اور دعا کرائی جاؤ چھٹی، نہیں۔ دیکھو میرے دوست بزرگوں، تعلیم کا جو مقصد ہے وہ صرف تعلیم کرانے سے پورا نہیں ہوگا۔ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ صرف تعلیم کرا دینے سے پورا نہیں ہوگا۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان فضائل کی مشق کریں اور ان فضائل کا مذاکرہ کریں۔ میں نے کل تعلیم والوں کو
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ کر سنایا. یوں نہ سمجھے اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں. تعلیم والے یہاں جمع تھے، ان تعلیم والوں کو مولانا صاحب کا خط پڑھ کے سنایا، جس میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایات میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم تعلیم میں جو فضائل سنیں اس کی مشق کریں تعلیم کے علاوہ کے وقت میں، اور اس کے مذاکرے کریں. اس سے کیا کریں؟ آپ اپنے ایک دوسرے کو وہ حدیثیں سنائیں، ان پر ایک دوسرے کو آمادہ کریں. آپ حضرات سب سے میری درخواست ہے کہ آپ حضرات جب اپنی مسجدوں میں روزانہ تعلیم کریں تو تعلیم کے بعد اپنے پورے مجلس سے یوں کہیں کہ بھائی آپ حضرات کو جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو مسجد سے باہر لے کر جانا ہے. میری بات سمجھ آ رہی نا؟ آپ کو زیادہ سب بات تو نہیں ہو رہی؟ آپ کو یہ فضائل مسجد سے باہر لے کر جانا ہے. اب جسے تعلیم میں حدیث سنی ہے وہ اپنی دکان پر بیٹھا رہے اور دکان پر بیٹھے بیٹھے آنے والے گاہکوں کو اپنے ملازم جو اس کی دکان پر اس کا ملازم ہے اس سے یہ کہ میں تعلیم میں یہ حدیث سن کر آیا ہوں. وہ اس حدیث کا اپنا تاجر اپنی دکان کے ملازم سے، اپنے پاس آنے والے گاہک سے، اپنے تعلق